قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن کا لفظ قراءت سے مشتق ہے، جس کے معنی پڑھنا اور جمع کرنا ہے، کیونکہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی طور پر قرآن کی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی طور پر قرآن سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ آخری آسمانی کتاب جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کی صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچی ہے۔ قرآن کے نزول کے کتنے ادوار ہیں؟ نزول قرآن کے 2 ادوار ہیں۔ نمبر 1 مکی دور، نمبر 2 مدنی دور۔ مکی دور نزول سے کیا مراد ہے؟ اعلان نبوت سے لے کر ہجرت مدینہ تک کا عرصہ مکی دور کہلاتا ہے، جو کہ 12 سال 5 ماہ 13 دن پر مشتمل ہے۔ عام طور پر 13 سال کہا جاتا ہے۔ اس میں 86 سورتیں نازل ہوئیں۔ مدنی دور نزول سے کیا مراد ہے؟ ہجرت مدینہ سے وصال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کا زمانہ مدنی دور نزول کہلاتا ہے، جو کہ 9 سال 9 ماہ اور 9 دن پر مشتمل ہے۔ عام طور پر 10 سال کہا جاتا ہے۔ اس دور میں 28 سورتیں نازل ہوئیں۔ قرآن مجید کی ترتیب کیا ہے؟ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب نزولی نہیں بلکہ توقیفی ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن وحی لاتے تو اس کا مقام بھی بتا دیتے تھے کہ اس کو کہاں پر رکھنا ہے، کس سورت سے پہلے یا بعد میں، کن آیات میں یا کن آیات سے پہلے۔ اس طرح ترتیب نزولی کی بجائے ترتیب توقیفی مکمل ہوتی گئی۔ یہ وہی ترتیب ہے جس سے اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرمایا۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع انسان ہے۔ قرآن مجید کے اعراب کس نے لگائے تھے اور کیا وجہ تھی؟ قرآن مجید پر شروع میں اعراب نہیں تھے۔ اہل عرب قرآن کے نزول کے باعث آسانی سے اس کی تلاوت کر لیا کرتے تھے، لیکن جب غیر عرب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو اعراب و نقاد کی ضرورت پیش آئی۔ محققین کے نزدیک یہ کام ابوالاسد الدؤلی اور اس کے شاگردوں نے کیا، اور بعض روایات کے مطابق حجاج بن یوسف نے علماء کرام کی ایک جماعت سے کروایا۔